اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم 10واں پارہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو کہ جو کچھ تم مال غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور اس کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کی فتح و نصرت پر بھی یقین رکھتے ہو تو فیصلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، یعنی یہ کتاب، جبکہ یوم التقى الجمعان، جبکہ دونوں لشکروں میں اس دن مقابلہ ہوا۔ اللہ فتح اور نصرت فتح کے دن اپنے بندوں کو دے گا جس دن کے دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے قوموں کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا، لیکن ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو استعمال کرنا جائز ہے۔ پہلی قوموں کا مال غنیمت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رکھ دیتے تھے اور آگ ختم کر دیتی تھی، وہ استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے استعمال کا طریقہ جائز نہیں تھا۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا کہ 1/5 حصہ، 5واں حصہ نکال کر باقی سب کچھ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان میں سے سوار کو 3 حصے اور پیدل کو 1 حصے، اور اللہ تعالیٰ کا حصہ اس لحاظ سے بطور خاص تذکرہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکت والی ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسافروں کے لیے بھی حصہ ہوگا مال غنیمت میں سے۔ اذ کنتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم میدان جنگ کے اس کنارے پر تھے اور وہ دشمن پرلے کنارے پر تھے، اور ابو سفیان قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف اتر گیا تھا، ابو سفیان کا قافلہ، اور تم دونوں مسلمان اور کافر باہم جنگ و طے آپس میں وقت مقرر کر رہے تھے، اس سے تم اختلاف برت رہے تھے وقت کی جگہ مقرر کرنے سے، لیکن اللہ نے وہ کام کرنا تھا جو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ ذلیل ہو کر ہلاک ہو جائے۔ ابھی 10واں پارہ شروع ہی کر رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ زندہ رکھے تو وہ دلیل پر زندہ رکھے، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی جنگ بدر کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ابو سفیان کا لشکر نیچے تھا اور مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کے کنارے پر تھے، تو اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ لڑائی کرنی چاہیے، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کیجئے جب تمہارے خواب میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کافر تھوڑے دکھلائے تھے۔ یہ جنگ بدر کا میں نے آپ کو بتایا واقعہ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد تھوڑی دکھلائی گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھی۔ وہ 1000 تھے، یہ 313 تھے۔ اگر وہ آپ کو زیادہ دکھلاتا تو تم لوگ بہت ہمت ہار جاتے، یعنی ان کے ساتھ مقابلے سے پہلے ہی تو ہمت ہار کر بیٹھ جاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اس معاملے میں جھگڑنا شروع کر دیتے کہ جائیں کہ نہ جائیں، لڑیں کہ نہ لڑیں، وہ تعداد میں زیادہ ہے، بزدلی دکھاتے، تم سستی دکھاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے جو مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کی حوصلے پست نہیں ہوئے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ کون سا مارکا تھا؟ جنگ بدر کا یہ مارکا تھا، اس کے بارے میں، یعنی وہ 3 گنا زیادہ تھے کفار، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی کی کہ خواب میں دکھایا کہ وہ تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور آپ نے یہ بات صحابہ کرام کو بھی بتائی جس سے ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، اور وہ وقت بھی تو یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے دشمن کی تعداد تمہیں تھوڑی دکھلائی اور دشمنوں کی نظر میں تمہیں تھوڑا زیادہ کر کے پیش کیا، یعنی ان کو مسلمانوں کو ان کی تعداد کم دکھلائی اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھائی۔
لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جس کو ہونا ہی مقدر میں تھا، اور سب کاموں کا انجام اللہ کے پاس ہی ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بکثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کوئی بھی انسان نیکی کا کام کرے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب انسان ارادہ کر لے تو اس کے لیے کامیابی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ انسان ثابت قدم رہے اور پھر کثرت سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ جنگ سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کہا اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو فارغ لوگوں کے یہ کام نہیں، مشکل سے مشکل کام بھی کوئی ہم کر رہے ہوں تو مدد مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مدد مانگے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، اور آپس میں وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ جھگڑا کرنے سے انسان کام جو کرنے لگتا ہے، جو اہم کام ہوتا ہے وہ رہ جاتے ہیں، اور غیر ضروری کاموں میں انسان لگ جاتا ہے، اور جھگڑا کرنے سے انسان کی انرجی بھی ضائع ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں منع کیا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو شان دکھلاتے ہوئے نکلے تھے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ کے راہ سے روکتے تھے، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ ان سب اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کافروں کے عمل کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یعنی نکلے ناچتے ہوئے، گاتے ہوئے، اپنی تعداد پر فخر کرتے ہوئے، شیخیاں مارتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کر کے نہیں نکلنا۔ تم نے کفاروں والا عمل اختیار نہیں کرنا۔ مسلمان جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر بھی اتراتا نہیں، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں میرا کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے نوازا، تو لہذا وہ اتراتا نہیں، کسی بھی نعمت پر غرور تکبر میں بھی مبتلا نہیں ہوتا، اور دکھلاوا بھی نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ان دونوں عمل سے منع کیا گیا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور وہ کہنے لگا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میں ہی تمہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ ہوا یہ کہ قریش اور بنی کنانہ جو عرب کا ایک قبیلہ تھا، ان کی آپس میں بہت زیادہ مخالفت اور جنگ رہتی تھی۔ جب انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا تو ابو جہل کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ یہ نہ ہو کہ ہم مدینہ کی طرف جنگ کے لیے جائیں اور وہ پیچھے حملہ کر دے۔ تو ہوا یہ کہ شیطان نے اپنا بھیس بدلا، اور پھر اس کے بعد بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس حاضر ہوا، اور اس نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہارا مقابلہ کروں گا، میں اپنے سرداروں کو لے کر آؤں گا، آج تمہاری ہی جیت ہے۔ تو یہ مطمئن ہو گئے، لیکن جب میدان میں مسلمانوں کا اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو فرشتے آپ کو پتہ ہے جنگ میں اترے تھے، اور شیطان ان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ گیا، ڈر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بات کہہ رہے ہیں وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ، تو پھر اس نے اس وقت کہا میرا کوئی واسطہ نہیں تم سے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے۔ یعنی شیطان فرشتوں کو اصلی شکل میں دیکھ سکتا ہے، ہم انسان تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی وہ دی ہوئی ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ تو وہ بھاگ گیا، اس نے پھر ان کی مدد نہیں کی، اس نے کہا میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ رہے، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان نے بھی یہ بات کہی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اپنی سرکشی کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ڈرنے کے علاوہ نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ سے ڈریں اور نافرمانی کرتے رہیں، اللہ سے ڈرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو شیطان نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، تو اور
غر هؤلاء دینہم ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ جو شخص اللہ پر توکل کر لے تو اللہ یقیناً سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ منافقین مدینہ اور یہودیوں کے بارے میں یہ بات کہتے تھے کہ مٹھی بھر جماعت ہیں، بس یہ پتہ نہیں ان کو کیا جنون لاحق ہو گیا، یہ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ مقابلہ بنتا نہیں ہے، یہ مر جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن کے دلوں میں نفاق تھا کہ اللہ پتہ نہیں مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، انہوں نے ایسی بات کی۔ آیت نمبر 49 ہے سورۃ انفال 10واں پارہ۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے بے شک اللہ سب پر غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے۔ فرشتے جو اترے تو انہوں نے کیا کیا؟ کافروں کے ساتھ ان کی چہروں پر اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگائیں اور یہ کہتے جاتے تھے وذوقوا عذاب الحریق، اب جلانے کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ان کافروں کا معاملہ ہے، فرعون جیسا ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو عرب کے لوگ قریش مکہ ہیں، ان کا معاملہ بھی کفار کی طرح ہوا اور ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے۔ تو مقابلہ ہوا، اللہ کہہ رہا ہے ایسی بات نہیں کہ جو نافرمانی کرتے رہے اللہ انہیں پکڑتا نہیں۔ اللہ نے جیسے آل فرعون کو پکڑا اور ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کو پکڑا نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اللہ نے ان کفار کو بھی پکڑ لیا۔ بدر کے دن 70 بڑے بڑے سردار جو غرور و تکبر میں مبتلا تھے وہ مارے گئے۔ اور اللہ نے کہا کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمۃ انعمہا، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو نعمت سے جب نوازے تو اس وقت ان سے وہ نعمت نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنے طرز عمل کو نہ بدلے۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کا بھی معاملہ آل فرعون جیسا ہے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور یہ سب کے سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، اللہ کے ہاں بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا اور پھر وہ ایمان لانے کو تیار نہیں۔ یہ اللہ نے جانور سے تشبیہ دی، جانور بھی اللہ کو پہچانتے اور اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انسان اگر اللہ کے مقام کو پہچان لے، اللہ کی فرما برداری کرے تو وہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقرب اللہ کے ہاں بن جاتا ہے، لیکن اگر اللہ کے نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جانور سے بھی بدتر پھر انسان ہو جاتا ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا تھا پھر وہ ہر باری اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اپنے عہد شکنی میں اگر آپ کو میدان جنگ میں مل جائیں تو انہیں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تو انہیں عبرتناک سزا دیجیے اور اس لیے تاکہ یہ سبق حاصل کریں۔ مدینہ کے یہود بھی اور عرب کے لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد و پیمان کرتے تھے وہ توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ عہد توڑیں تو پھر ان کے اسی عہد کی وجہ سے آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت، عہد شکنی کا خطرہ ہو تو پھر برابری کے سطح پر معاہدہ ان کے آگے پھینک دیں، کیونکہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی 2 برائیوں کا تذکرہ کیا، ایک تو وہ عہد توڑتے ہیں، دوسری ان کی برائی خیانت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے، کیونکہ وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھاگ کے کہاں جائیں گے، مجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اور یہاں تک ممکن ہو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگی گھوڑے تیار رکھو جن سے تم اللہ کے
اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو ڈرا سکتے ہو جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں اور اس میں خرچ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ کے پاس کوئی بھی اسکل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے لگائیں، چاہے جانی لگا سکتے ہیں، چاہے مال لگا سکتے ہیں، چاہے کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی بھی استطاعت ہے، جتنی بھی اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے اپنے جان، مال، وقت، ہر چیز کو تیار رکھو اور فوراً قربانی دو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے صلح کر لیجئے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو دین نے صلح کو پسند کیا ہے، نیکیوں کو کے فروغ دینے کے لیے۔ اگر آپ کا پہلے کوئی بات نہیں سمجھتا، کوئی اختلاف ہو گیا، اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ کہہ رہے صلح میں بہتری ہے، پھر صلح کر لیا کرو۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان صحابہ کے دلوں میں اللہ نے آپ کی الفت ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مسلمانوں کی آپس میں محبتیں بڑھ گئیں، مسلمان آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے، ورنہ آپ کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کئی سالوں تک آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ کے آنے سے ان کے آپس میں محبت بڑھ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ تو لہٰذا یہ دلوں کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر فرشتے بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ تم دنیا میں بھی اعلان کر دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تاکہ اور لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں بھی آپس میں پیار محبت الفت ڈال دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ڈال دی۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر وہ سب کچھ خرچ کر بھی ڈالتے جو کچھ زمین میں ہے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ہی ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے دلوں میں زبردستی محبت آپ نہیں ڈال سکتے تھے، یہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈالی، اور ہمارے دلوں میں بھی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے ڈالی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، کیونکہ اللہ سب کچھ کرنے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور ان مومنوں کے لیے جو آپ حکم دیتے ہیں اللہ ہی کافی ہے۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے، اور اگر تم میں سے کوئی صابر ہو، اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں تو وہ کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ کافر لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو صبر کرنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مومنوں کو جہاد پر رغبت دلائیں۔ اگر ان میں صبر کرنے والے 10 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے کتنوں پر؟ 200 پر۔ تو یہ کافر تو ویسے ہی ڈر جائیں گے مسلمانوں سے، اللہ مسلمانوں کا رعب بھی رکھے گا اور اس کے علاوہ ان کی مدد بھی کرے گا۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی، کمی کر دی، اور اسے معلوم ہوا وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، تم میں کچھ کمزور لوگ ابھی ہیں، ابھی ان کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، لہذا اگر تم 100 صبر کرنے والے ہو تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ 2000 پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا میں صبر کرنے کا فائدہ ہے تو آپ بتائیے پھر آخرت میں صبر کرنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو لہذا اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، اللہ کہہ رہے اگرچہ تعداد میں دشمن کے پاس طاقت بھی زیادہ ہو، تعداد میں بھی زیادہ ہو، تو پھر میں تمہاری ہمت بھی بڑھا دوں گا اور تمہاری مدد بھی میں پھر کروں گا۔
ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین میں کافروں کو اچھی طرح ختم نہ کر دیتے، یسقین فی الارض، کچل نہ دیتے، قتل نہ کر دیتے، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اور حالانکہ اللہ آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ آیت اتری کہ جنگ بدر کے جو 70 قیدی تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ جو جنگ بدر کے جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر نے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے رسول ان قیدیوں کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار ڈالا جائے، ٹھیک ہے۔ ابوبکر صدیق نے مشورہ یہ دیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے کزن، ہمارے چچا زاد بھائی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان میں ابھی نرمی کریے، ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت اتاری، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ نے حضرت عمر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا کا مال چاہتے ہیں، یعنی آپ نے فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا، آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ابھی تک یہ اس آیت کے اترنے سے پہلے قیدیوں کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اب یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر یہ تھا کہ قیدیوں کو چھوڑنا نہیں ہے فدیہ لے کر۔ وَلَوْلَا كَتَبٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ، اور اگر ایسا ہونا پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا تو لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ، تو اس کے لیے پھر اللہ سزا مقرر کرتے جو کہ بہت بڑی ہوتی۔ لہذا اب تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے حلال پاکیزہ، اسے کھا لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی، قیدی آپ کے قبضے میں ہیں، ان سے کہیے اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی، اگر تم ان کے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو مال تم سے چھن چکا اس سے بہتر تمہیں اللہ عطا کرے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں نے فدیہ دیا، قیدیوں کو آزاد کروایا، اور پھر بعد میں وہ سوچنے لگے ایمان لانے کے بعد جو ہم نے فدیہ دیا تھا ہمارا ان پیسوں کا کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وہ حکم بتا دیا کہ جو تم نے قیدیوں کے فدیے کے طور پر جو مال دیا تھا اللہ تمہیں اس سے بہتر اور عطا کر دے گا، تمہارا وہ مال بھی ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرے گا، کیونکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، پھر وہ اللہ کے قبضے میں آ گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد کیا اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ، اور والذین آووا ونصروا، اور جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے مددگار، ولی اور دوست ہیں۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو انصار اور مہاجرین ہیں ان کی فضیلت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہجرتیں بھی کی، ان میں سے اپنے جان مال کے ساتھ انہوں نے جہاد بھی کیا، اور انصار نے ان کو ہجرت کر کے جب وہ آئے تو ان کو اپنے ملک میں بھی جگہ دی، اپنے گھروں میں بھی جگہ دی، اور ان کے مددگار بھی بنے۔ والذین آمنوا، اور کچھ لوگ ایسے جو ایمان تو لائے ہیں، ولم یہاجروا، مکہ میں رہ گئے، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ اللہ نے یہاں پہ سخت حکم نازل کر دیا کہ وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن اگر وہ مکہ میں ہیں، ٹھیک ہے، ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تو اب تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ دین کے بارے میں تم سے طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں تو یہی آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی مکہ میں جو مسلمان رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رہتے تو کفار کے ساتھ ہی ہیں نا، جب بھی کفار تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہیں گے تو یہ ان کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے ملک میں رہ رہے ہیں، تمہارا ان کے ساتھ عہد و پیمان ہے، تو لہذا دین کے معاملے میں تو تم ان کی مدد کر سکتے ہو، کوئی دین کی بات پوچھیں تو سمجھا سکتے ہو، بتا سکتے ہو، لیکن اگر وہ ہجرت نہیں کرتے
تو تم بھی ان کو پھر اپنا دوست نہ سمجھو، ان کو اپنا کوئی راز نہ بتاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ کفار کو تمہارے کوئی راز بتائیں اور تم مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ کفار کا معاملہ تو ایسا ہے کہ وہ زمین میں فتنہ اور فساد کرنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اللہ کے راہ میں اور انہوں نے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ بھی دی یعنی مہاجرین کو، اور ان کی مدد بھی کی، اللہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے اور ان کے لیے بہترین عزت کا رزق بھی ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم، اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ انہوں نے مل کر جہاد بھی کیا اور تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مگر اللہ کے ہاں وہ اولو الارحام میں سے نہیں ہیں، وہ اب تمہارے دوست تو ہیں اللہ کی کتاب کے مطابق، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی انصار کو یہ کہا جا رہا ہے، انصار تو اتنے مددگار تھے مہاجرین کے کہ وہ جب ہجرت کر کے آئے، ٹھکانہ دیا، بزنس میں شامل کیا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو وراثت میں سے بھی حصہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ یہ تمہارے رحم والے رشتے نہیں ہیں، ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ تو ان ساری آیات میں انصار کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انصار پہاڑ کی ایک گھاٹی پر جائیں تو میں ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا انصار میرا وہ لباس ہیں جو اندر کا لباس بالکل جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مہاجرین کی بھی فضیلت ہے، انہوں نے قربانیاں دیں، لیکن انصار نے اس سے بڑھ کر انہیں اپنی قریب کیا، ان کا خیال رکھا، ان کے ساتھ تعاون رکھا۔ یہ سب تعلق ان کا ایمان کی وجہ سے تھا، یہ محبت اور یہ دوستی ایمان کے رشتے کی وجہ سے تھی۔ تو لہذا انصار کی ان آیات میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ انصار سے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ مہاجرین تو مال لے جائیں؟ مال غنیمت ایک دفعہ بانٹا جا رہا تھا اور انصار کو کم ملا، تو وہ ان کے ذہن میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو آئے تھے، ہم نے ان کا خیال رکھا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مہاجرین مال غنیمت لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا جینا، پھر میرا مرنا تم انصار کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے روضہ مبارک مدینہ میں ہی ہے۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوئی۔ اگلی صورت شروع ہو رہی ہے سورۃ التوبہ، یہ مدنی صورت ہے۔ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں ہم پڑھتے، نہ ہی اتاری گئی اور نہ ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ واحد قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا، ورنہ آخری پارہ جو ہے اس کی ہر چھوٹی سی صورت کے بعد بھی بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ ان صورتوں کے ساتھ بسم اللہ اتارا گئی تھی۔ یہ صورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے عہد و پیمان جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں، یہودیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اب ان سے مسلمان برات کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی پہلے عہد توڑتے رہے۔ اب اللہ کی طرف سے بھی مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ اب تم بھی سارے کے سارے عہد توڑ دو۔ لہذا اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا ذکر اللہ نے اس صورت سے پہلے نہیں کیا۔ اس میں 8 مرتبہ توبہ کا ذکر آئے گا، اور یہ 7 طویل صورتوں میں سے یہ پہلی صورت ہے جو لمبی بیان کی گئی۔ براۃ من اللہ ورسولہ، جن مشرکوں سے تم نے اس سے پہلے معاہدے کیے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یعنی 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی کہ یہاں سے سمیٹو اپنا سامان مکہ سے اور یہاں سے نکلنے کی اب تیاری کرو، یا تو ایمان لے آؤ، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہیں یہودیوں کو کہا گیا کہ پھر تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، بلکہ مشرکین کو بھی کہا گیا کہ تم نے اب یہاں سے نکلنا ہے۔ یہ سرزمین ایسی تھی، یہاں پر جو اللہ کا گھر تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب توحید کو نافذ کرنا تھا۔ مشرکین کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حاجیوں کا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن انہوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا بیت اللہ کے اندر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس 4 ماہ ہیں، اس 4 ماہ میں یا تو ایمان لے آؤ یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔
وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری الذمہ ہیں، لہذا اب تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، اور اگر تم اعراض کرو گے تو خوب جان لو اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ جو کہا نا یوم الحج الاکبر، حج اکبر حج کو ہی کہتے ہیں، چاہے وہ جمعے کے دن آئے چاہے کسی اور دن میں آئے۔ حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مشہور ہے نا کہ جو حج جمعے کو آ جائے اس کو ہم حج اکبر کہتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا ہو، پھر وہ اس کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اس عہد کو معینہ مدت تک پورا کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے جن تم سے چھیڑخانی نہیں کرتے، اپنے عہد کو پورا کر رہے ہیں، وہ عہد پورا کرو، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، کون سے حرمت والے مہینے ہیں؟ ذی الحج اور محرم اور رجب کا مہینہ۔ جب یہ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو قتل کرو اور انہیں پکڑو، ان کا محاصرہ کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کی طاق میں ہر گات کی جگہ پر بیٹھو۔ پھر وہ اگر توبہ کر لیں اور پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو پھر ان کو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ سب کو حکم نہیں دیا جا رہا کہ جہاں مشرکوں کو پکڑو، قتل کرنا شروع کر دو، مارنا پیٹنا شروع کر دو، نہیں، کہا اگر وہ تم سے چھیڑ خانی کریں تو پھر ان کو پکڑو، پھر ان کو مارو، اور پھر بھی حرمت والے مہینے کا خیال رکھنا ہے۔ حرمت والے مہینے میں کہیں پر بھی لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، بالاولا اللہ کے گھر میں، بیت اللہ میں، وہاں پر تو بالکل نہیں کر سکتے۔ ویسے ٹوٹلی طور پر حکم یہ کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ان کو قتل کرنا ہے جہاں ان کو پاؤ، لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دیں، پھر تم نے ان کو تنگ نہیں کرنا، پھر تم نے ان کو نہیں مارنا، پھر اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام پھر وہ سن لے، پھر اس کے جائے امن تک پہنچا دو۔ یعنی جو اس نے جگہ کہا کہ اتنے دنوں کے لیے میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، تو آپ اس کو پھر تنگ نہ کریں، رہنے دیں۔ دین اسلام ہمارا بڑا پیارا دین ہے، اس کے اندر بہت اخلاق مسلمانوں کو سکھائے گئے کہ تمہارے اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی مشرک تمہارے گھر میں آ کر کہتا ہے کہ میں امن میں رہنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی آپ اسے تنگ نہیں کر سکتے، ہاں دعوت دے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے قتل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہ وہاں نہ چلا جائے۔ پھر وہ اگر چھیڑخانی کرے تو پھر تم اس سے پھر جنگ کر سکتے ہو۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تاکہ وہ لوگ قوم لا یعلمون، کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے انہیں پتہ چل جائے کہ دین اسلام بڑا پیارا دین ہے، اور دین پر عمل کرنے والے مسلمان بھی کسی کو نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے مال سے ویسے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان لوگوں نے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد کیا تھا، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو گے، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ان کا عہد معتبر ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ اگر وہ تم پر قابو پائیں اور تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھیں اور نہ عہد کا وہ باتوں سے، وَلَا يَرْزُوهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان باتوں سے تمہیں خوش کر دیتے ہیں جبکہ ان کے دلوں میں تو وہ باتیں ہوتی نہیں، ان کے دل ان باتوں کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اور ان میں سے اکثر تو فسق کرنے والے، بد عہدی کرنے والے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ عہد کو پورا کریں ہی کیسے، یہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتے اور منہ سے ایسی بات کر دیتے ہیں جو تمہیں خوش کر دے، حالانکہ دل میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم عہدوں کو توڑیں گے، ہم نے ان کو دھوکہ دینا ہے
اور ہم نے اپنی باتوں پر پورا نہیں اترنا، ان کے ساتھ خلاف ورزی کرنی ہے۔ ان کا یہ عمل اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچنا ہے، یعنی دنیا کے تھوڑے فائدے، مال معاوضے، عہدہ اور شہرت کے لیے اللہ کے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور پھر یہ لوگوں کو اللہ کے راہ سے بھی روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں بھی بدگمانیاں اور لوگوں کو بھی بدگمان کرتے رہتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے معاملے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں نہ عہد کا، یہ لوگ شرارتوں میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ کہہ رہے جب وہ تمہارے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، تمہارے دین میں آنے کے بعد تم سے دشمنیاں رکھتے ہیں، تو لہذا پھر تم بھی ان کا خیال نہ رکھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنے احکام علم رکھنے والوں کے لیے تفصیل سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ دین کی بنا پر رشتہ مضبوط ہے، رحم والا رشتہ ہوگا، لیکن وہ تمہارے پھر ہمدردی لینے والے یا تمہارا ان کے ساتھ ہمدردی محبت کرنے والا رشتہ نہیں ہے۔ ہاں دینی بہن بھائیوں کے ساتھ محبت، احساس، خیال، نرمی والا رشتہ ہے، خیال تم نے رکھنا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان علم برداروں سے جنگ کرو، یعنی تمہارے ساتھ وہ دین میں تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں، بدعہدیاں کر رہے ہیں، اور تم کیا پھر آرام سے بیٹھے رہو گے؟ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہ کرو، اس لیے پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ جنگ کرو تاکہ یہ پھر تمہیں نقصان پہنچانے سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور انہوں نے رسول کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر رکھا تھا، اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی؟ اللہ کہہ رہے ابھی بھی نہیں لڑو گے ان کے ساتھ، اسی بات پر بیٹھے رہو گے کہ وہ رشتہ دار ہیں، وہ تمہیں اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو نکالا اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، حالانکہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو توبہ کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی لازمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہ نہیں کہ ہم صرف منہ سے توبہ کرتے رہیں اور اپنے اعمال نہ بدلیں، توبہ کرنے کے بعد نیکیوں کی طرف ضرور آنا ہے، ایسی توبہ پھر اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہاری ان پر مدد بھی کرے گا، اور مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا بھی کرے گا، ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا، اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، جبکہ اللہ نے ابھی معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کس کو اپنا دوست بنایا؟ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اللہ کہہ رہے جو رشتہ دار تمہارے مقابلے پر کھڑے ہو رہے ہیں، تمہارا دل نہیں چاہ رہا کہ لڑیں کہ نہ لڑیں، جہاد کریں کہ جہاد نہ کریں، تو اللہ کہہ رہے ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں انہوں نے اللہ کے علاوہ اللہ کو بھی دوست نہیں بنایا اور اس کے رسول پر بھی ایمان نہیں لائے اور مومنوں کو اپنا دوست نہیں بنایا۔ اب تم ان کے ساتھ جہاد کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جہاد کرو۔ شکر کریں اللہ نے ہم سے ایسے امتحان نہیں لیا۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ ایک امتحان تھا۔ ایک صحابی کہنے لگے، اپنے باپ سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے والد جنگ بدر میں کتنی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تو میں نے چھوڑ دیا انہیں۔ تو ان کے باپ ایمان لا چکے تھے، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ اس وقت تم میرے بیٹے نہیں تھے، تم اللہ کے دشمن بن کر آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر آئے تھے، تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ تو اللہ کا شکر الحمدللہ ہمارے سب رشتہ دار مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے ملک میں رکھا جہاں پر اسلام کو سب پسند کرتے ہیں، ایسی آزمائشیں ہماری نہیں ہیں۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔
ان کے اعمال سب کے سب ضائع ہو جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور اللہ کے مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کا خیال بھی رکھتے، اس کے متولی بھی تھے اور کعبہ سے بہت زیادہ عقیدت بھی رکھتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ نہیں، اب بس، اب تمہارا کام نہیں ہے اللہ کی مسجد کو آباد کرنا، تمہاری تو کسی بھی عمل کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ تم ایمان ہی نہیں لائے۔ تو وہ لوگ اللہ کے گھر کو آباد کریں جو اللہ پر ایمان لائیں اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں، ان کا کام ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کی حفاظت کریں، ان کا کام ہے نماز کو قائم کریں، ان کا کام ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کریں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخر دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، مساجد بنا دیتے ہیں، مدارس بنا دیتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ کہتے ہیں ہم نے نیکی کا کام کر لیا، ہم نے تو یہ گھر بنایا ہے، مسجد بنائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، ہم اتنا راشن دے دیتے ہیں، ہم نے اتنا انتظام سنبھالا ہوا ہے۔ اسی طرح بیت اللہ میں مشرکین مکہ بھی جو یہ حاجیوں کو سنبھالتے تھے اور پانی کا انتظام کرتے تھے، تو کہتے تھے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم عبادت بھی کریں۔ اللہ کہہ رہے جو پانی پلائے اور اللہ کے مسجدوں کو آباد بھی کرے اور اللہ پر ایمان بھی لائے اور قیامت کے دن پر بھی یقین رکھے اور جہاد بھی کرے، یعنی عبادت بھی کرتا ہے مالی تعاون کرنے کے ساتھ۔ اللہ کہہ رہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جان سے بھی قربانی دے رہا ہے، اللہ کی فرما برداری بھی کر رہا ہے اور اللہ کے گھر کو بھی آباد کر رہا ہے۔ وہ جو صرف پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور جسمانی کوئی قربانی نہیں، کوئی محنت نہیں کر رہے، یہ لوگ انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہو سکتے۔ الذین آمنوا وہاجروا، لہذا مومن تو وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی، قربانی دینی پڑی تو قربانی دی، اللہ کے خاطر اپنا گھر مال سب کچھ چھوڑا اور پھر اللہ کے راہ میں انہوں نے جہاد بھی کیا اپنے مال اور جانوں کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں درجہ ان کا بہت بڑا ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو اپنی طرف سے رحمت اور رضامندگی کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے دائمی نعمتیں بھی ہیں اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں اگر کفر کو پسند کریں تو پھر ان استحبوا الکفر ومن یتولہم منکم، تو تم انہیں اپنا رفیق نہ بناؤ، تو پھر انہیں اپنے دوستی میں شامل نہ کرو، تم میں سے جو شخص انہیں رفیق بنائے تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کافروں کو اپنا ولی، اپنا رازدار نہیں بنانا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چن کے ہمیں کہا کہ اپنے دلوں سے ان تمام چیزوں کی محبتیں نکالو، اور وہ ہمارے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کہہ رہے فطرت ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے مسلمانوں کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنے بیویاں، اپنے کنبے والے اور وہ مال جو تم نے کمائے اور تجارت جن کے کم ہو جانے کی تم ہمیشہ فکر رکھتے ہو، ڈرتے ہو، اور تمہارے مکان جو تمہیں پسند ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں چن کے اللہ نے دلوں سے محبتیں نکالی ہیں۔ نکالیں اپنے دلوں سے محبت، کس کی؟ باپ کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بیویوں کی اور رشتہ داروں کی، اور وہ مال اور وہ تجارت، وہ بزنس جن کی تمہیں فکر ہوتی ہے، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو۔
تو لہٰذا پہلی ترجیح کس کو دینی ہے؟ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے فروغ دینے میں اس بات کو ترجیح دینی ہے. سب سے زیادہ محبت دل میں رکھنی ہے کس کی؟ اللہ کی. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اپنے جانی اپنے مال کے طور پر ہم نے قربانی دینی ہے، اپنی نیند کی قربانی دینی ہے. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دل میں سب سے زیادہ محبت ہو تو کس کی؟ میرے دین کی. ٹھیک ہے، دین سیکھیں گے تو پھر عمل کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے تمہیں گھر محبوب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بزنس محبوب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنی اولاد محبوب نہیں ہونی چاہیے. ان کا درجہ بعد میں آتا ہے. پہلے ایمان لانے کے بعد فرض یہ بنتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کو سیکھے اور اس پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے. اگر ایسا نہیں کرو گے، تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی تمہیں موت آ جائے. ٹھیک ہے، پھر تمہیں ہدایت نہیں ملے گی. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا جن کی نیت ہی نہیں ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہی نہیں ہے. جب محبت ہوگی تو اللہ کہہ رہے کمی بیشی والا معاملہ تو میں معاف کر دوں گا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا. اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، اور حنین کے دن بھی، جنگ حنین کے دن بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اس میں بہت اپنے آپ کثرت پر فخر کر رہے تھے. فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض، پھر وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی اور زمین اپنے وسعت کے مطابق تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. تو حنین کی جنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑنے کے لیے جب گئے تو اس وقت جو ہے، یعنی یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے. 8 ہجری میں جو حنین ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے حنین، اور وہاں پر جو ہے مکہ فتح ہو گیا تھا 8 ہجری کو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ وہ لوگ حملہ کریں گے. اس سے پہلے کہ وہ حملہ کریں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے. اس وقت مسلمانوں کو عروج ملا ہوا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. تو یہ سوچنے لگے، ایک وہ وقت تھا جب ہم تعداد میں تھوڑے تھے، ہمارے پاس ساز و سامان ہتھیار اوزار نہیں تھے. آج تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، اور تعداد میں بھی ہم زیادہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے تعداد پر فخر کیا تو تمہارا حال یہ ہوا کہ تمہارا مال اور تمہارے کام کچھ بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس وقت تعداد پر فخر کیا، تمہاری وہ تعداد کام نہ آئی. تو ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے مقابلہ کرنے کے لیے گئے تو آپ کا 12,000 کا لشکر تھا اور دشمن صرف 4,000 تھے. ان کی تعداد مسلمانوں کی زیادہ تھی. تو یہ 12,000 کا لشکر تھا اور یہ دشمن صرف 4,000 تھے، لیکن وہ تیر اندازی میں بہت ماہر تھے. تو یہ تعداد پر فخر کرتے ہوئے مسلمان جب خوش ہوتے ہوئے گئے تو انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ مسلمانوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی اور مسلمانوں کی شکست ہوئی مسلمانوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، وہ تمہاری کثرت تمہارے کوئی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. تو لہذا یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ اب ہمارے پاس بچے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، گھر پرسکون بن گیا، سب چیزیں موجود ہیں، اب ہماری خوشحال اور مطمئن اور پرسکون زندگی گزرے گی. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، پھر بھی تمہیں مجھ سے مدد مانگنے کی ہر وقت ضرورت ہے، پھر بھی تمہیں میرے لیے ٹائم نکالنے کی ہر وقت ضرورت ہے، پھر بھی تمہیں میری خاطر قربانی دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جاب کر رہے ہیں، ہمارے بچے چھوٹے ہیں، ہمارے گھر کے مسائل ہیں، لہذا اب ہم پر ذمہ داری نہیں. ٹھیک ہے، جاب کے لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے، دنیاوی سب کام کرنے کے لیے نکلتے ہو. تو ہمارا طریقہ پھر یہ بن گیا کہ ہم 6 دن تو مصروف رہتے ہیں دنیاوی کاموں میں، اور 7ویں دن ہم کیا کرتے ہیں، اس دن ہم نے پکنک منانی ہوتی ہے، پھر ہم آؤٹنگ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں نکالو گے ٹائم اللہ کے دین کے خاطر. ٹھیک ہے، انہی اسباب پر توکل کرتے رہو گے، انہی کی فکر کرتے رہو گے، انہی کو بڑھاتے رہو گے. ثم ولیتم مدبرین ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولی، پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر سکینت اتاری. لہذا ہوا یہ کہ وہ جو شکست ہو رہی تھی حنین کے موقع، غزوہ حنین کے موقع پر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب صحابہ کرام بھاگ گئے. ثم تولیتم مدبرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے. آپ نے پھر ابن عباس سے کہا کہ آپ آواز لگائیے اور ان مہاجرین اور ان انصار کو بلائیے. تو
ابن عباس کی آواز اونچی تھی اور انہوں نے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر جب ان سب کو بلایا تو یہ سب واپس پلٹے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہ نے پھر اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور اپنے لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر مسلمانوں کو فتح مل گئی تھی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ مشرک تو ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یعنی عقیدت یعنی جسمانی طور پر تو مسلمان پاک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا نا کہ مشرک نجس ہیں، یہاں عقیدے کے لحاظ سے کہا کہ باطنی لحاظ سے بھی یہ ناپاک ہیں، ظاہری لحاظ سے بھی پاک ہیں یا نہیں یا ناپاک ہیں، اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ مسجد حرام کے اب قریب نہ آئیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر تمہیں مفلسی کا ڈر ہو تو اللہ اگر چاہے تو جلد ہی تمہیں اپنی مہربانی سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یعنی بزنس تو آپس میں کرتے تھے ان کے ساتھ، اب ان کو یہ فکر ہوئی کہ اب یہ چلے جائیں گے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، تو پھر ہمارے بزنس کا کیا بنے گا؟ اللہ کہہ رہے بس اب ان کو نکلنا ہے، اگر یہ چلے بھی جائیں گے تو اللہ کہیں سے تمہارا بزنس بڑھا دے گا، اللہ تمہیں اپنا فضل سے نوازے گا، اور آج تک بڑھا ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان پر حرام کی ہیں، اور نہ ہی ولا یدینون دین الحق، اور نہ ہی دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں، اور وہ لوگ اہل کتاب میں سے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے پھر جزیہ ادا کریں، اور وہ وہم صاغرون، اور پھر وہ تم سے چھوٹے بن کر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر وہ ٹیکس ادا کریں گے، وہ جزیہ دیں گے، اگر وہ رہیں گے بھی یہاں پر نا۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے رہنا ہے یہاں پر تو پھر ان کو نکال دیا گیا تھا مکہ سے، اور پھر وہ دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا تو یہ ایمان لے آئیں تو پھر ان کو حق دیا جائے گا کہ یہ عرب کی سرزمین پر رہیں، لیکن اگر یہ نہیں ایمان لانا چاہتے تو پھر یہ ٹیکس دیں گے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہنے لگے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی منہ کی باتیں ہیں، اور ان کافروں کے قول بھی اسی طرح ہی ہیں، انہوں نے بھی کفر کیا، اور کفروا من قبل، جو ان سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ نے ان کو بھی قتل کر دیا، غارت کر دیا۔ یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کا رب بنا، اللہ کے علاوہ رب بنا دیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں یہ حکم نہیں دیا گیا تھا، انہیں تو یہ کہا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جنہیں یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے جب یہ آیت پڑھی تو میں نے فرمایا کہ وہ ان مولویوں کو اور درویشوں کو ان کی تو عبادت نہیں کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا نا کہ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم یہ علماء اور درویش جو جس چیز کو حلال حرام کرتے تھے کیا تم ان کو حلال و حرام نہیں کر دیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم تو ایسے کرتے تھے کہ جو علماء نے کہہ دیا ہماری شریعت کے خلاف ہو، یا جو ہے انہوں نے کسی چیز کو حرام کیا تو ہم اس کو حرام کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بعض علماؤں کو، بعض لیڈر کو ان کی بات ایسی مانی جاتی ہے، ان فالورز ان کو ایسی ان کے اتباع کرتے ہیں کہ ان کی پیروی کرتے ہیں، اگرچہ دین کے خلاف بھی وہ کیوں نہ بات کریں تو ان کی بات مانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے اگر کوئی لیڈر، یہ یہود و نصارہ یہ کام کرتے تھے، اپنے علماء اور اپنے درویشوں کی بات مانتے تھے، اپنی شریعت سے ہٹ کے بھی کوئی بات ہوتی تھی، تو ابھی بھی لوگ جن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے یہ کہا، اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے یہ ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، ویاب اللہ، لیکن اللہ کو یہ ہدایت، یہ بات، اللہ کو یہ بات منظور نہیں، مگر الا ان یتم نورہ، وہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ یہاں نور سے مراد ہدایت ہے، نور اسلام ہے۔ اللہ کہہ رہے کافر تو دین اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے دین اسلام کو اس دنیا میں غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر ہم دین کو غالب نہیں کریں گے، اگر ہم دین کو نہیں سمجھیں گے، اگر ہم دین کے معاون نہیں بنیں گے دین کے، تو پھر کیا دین ختم ہو جائے گا؟ ہم تک جو دین پہنچا، کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا، جنہوں نے مانا انہوں نے دین آگے پہنچایا، اور اب ہم تک الحمدللہ دین حفاظت کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ لہذا یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری کوششوں کا کچھ نتیجہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، لوگ سمجھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ نہیں کر رہا۔ ہم نے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے یہ کافروں کا تو کام ہے، اللہ کے دین کو بجھا دیں، اپنی کوششوں سے ہر جتن کو کریں گے، اپنے منہ سے بجھانا چاہیں گے، اپنے ہاتھوں سے بجھانا چاہیں گے، لیکن اللہ دین کو غالب کر کے رہے گا۔ تو لہذا ہماری کوشش چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دین کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے میں، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں ہم نے لگا رہنا ہے۔ ان کوششوں میں ہمارا اخلاص ہونا چاہیے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی تو ہے جس نے اب بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، اگرچہ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اس دین کو سب دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر یہ آیت اتری کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے، تمام دینوں پر برتری دینے کے لیے آپ کو آخری دین بنا کر بھیجا، آپ کو ہدایت دے کر بھیجی، اور آپ کو سچا دین دے کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نافع دے کر بھیجا گیا ہے۔ علم نافع وہ ہوتا ہے جس میں دنیا اور آخرت کا خیر چھپا ہوا ہو۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دے کر بھیجا گیا جس دین کے اندر تمام ادیان کی خوبیاں ہیں، تمام دینوں کی خوبیاں لے کر ہمارے دین کے اندر ڈال دی گئیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سچا رسول دے کر بھیجا، اور یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلی، ہمارا دین تمام دینوں پر فوقیت رکھتا ہے، اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہودیوں کے اکثر عالم اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، لہذا تم نہ ایسے کرنا۔ تم نے باطل طریقوں سے لوگوں کا حق مار کے، زیادتی کر کے، محنت کروا لینا، پیسے نہ دینا، اجرت نہ دینا، ٹھیک ہے، جھوٹ بول کر ناجائز طریقے سے تم نے مال نہیں کھانا، اور تم نے کسی کو بھی اللہ کے راستے سے نہیں روکنا۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی لوگوں کا حق مار مار کے اپنے پاس پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، اور جمع کرتے ہوئے دیکھ کر، بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ صدقہ دیتے ہیں، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہ مال ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ جس دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پشتوں کو، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، ان کی پہلوؤں اور ان کی پشتوں پر اس سے داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جسے تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اب چکھو فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس خزانے کو تم جمع کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں جہنم کی آگ سے گرم کر کے اس کے پیشانی اور پیٹھ پر اس کو لگایا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا، اور یہ مسلسل بار بار ہوتا رہے گا۔ پھر آخر جب بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا تو یہ اس کے لیے مقدر یہ فیصلہ ہو جائے گا
یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. دیکھیے جب ہم نا کوئی بھی گولڈ کی چیز پہنے یا ویسے بھی کچھ پہنے تو کچن میں جب کام کریں تو کیسے گرم ہو جاتی ہیں چوڑیاں انگوٹھیاں اور ہاتھوں کو نا گرم گرم لگنے لگتی ہیں. تو زکوٰۃ دینا لازمی ہے. ہم میں سے عورتیں کہہ دیتی ہیں کہ ہمارا تو یہ کام نہیں ہے زکوٰۃ دینا، یہ تو مردوں کا کام ہے. اگر مرد زکوٰۃ نہیں دیتے سال بعد، ٹھیک ہے نا، تو پھر جس کے پاس زیور ہے پھر اس عورت کی ذمہ داری ہے اسی زیور میں سے وہ زکوٰۃ ضرور ادا کرے. پھر یہ نہیں کہہ کے ہو سکتے بری و ذمہ کہ یہ تو مردوں کا کام ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر زکوٰۃ لازماً دینی ہے. اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ نے اس کی سزا بتا دی کہ وہی سونا چاندی تپا تپا کے لگایا جائے گا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد تو 12 ہی ہے اللہ کے مطابق اس دن سے جس دن اس نے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جن میں 4 حرمت والے ہیں اور یہی صحیح دین ہے. لہذا فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا ان مہینوں میں حق نا انصافی نہ کرو، نہ حق اپنے اوپر پھر ظلم بھی نہ کرو. اور مشرکوں پر وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکوں سے تم سب مل کر لڑو جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان لو اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. کرتے یہ تھے مشرکین مکہ، حرمت والے مہینوں کا تو خیال رکھتے تھے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں لڑائی نہیں کرنی. لیکن ان کی جو ہے نا جہاں پر حرمت والا مہینہ ہے ان کی گنتی آگے پیچھے کر لیتے. جب مصروف ہوتے، لڑائی نہ کر سکتے تو کہتے چلو بھائی یہ مہینہ تو حرمت والا ہے. اور جب لڑائی کر سکتے، اگرچہ حرمت والا مہینہ ہی کیوں نہ ہوتا، پھر لڑائی کرتے، اپنی مرضی سے اپنے دین کو تبدیل کر دیتے تھے. تو لہذا یہ کام ہم نے بھی نہیں کرنا کہ جو کام آسان لگے وہ تو کر لیں اور جو مشکل لگے اس میں ہم اپنی مرضی سے تبدیلی کریں. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کافرانہ حرکت ہے. یضل بہ الذین کفروا، جس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں. وہ ایک سال کسی ایک مہینے کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں. اللہ کے حرام مہینوں کی گنتی پوری کر لیں اور جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال کریں. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے لیے تو ان کے برے اعمال خوشنما کر کے دکھا دیے گئے. اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. گنتی پوری کر لیتے تھے لیکن ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں کہا جائے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کو نکلو تو زمین کی طرف بچھ کیوں جاتے ہو، زمین سے چپک کیوں جاتے ہو؟ یعنی تمہیں مال و معاوضہ، اپنے گھر، جان بال یہ کیوں قربان محبوب ہو جاتے ہیں؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا فائدہ تو بہت تھوڑا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں پھر دردناک سزا دے گا اور تمہارے علاوہ دوسرے لوگ لے آئے گا. قوما غیرکم ولا تضروہ شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. لہذا یعنی یہ ہمیں بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے قربانی نہیں دے سکتے. اللہ کہہ رہا تم دین نہیں سیکھو گے، تم اس پر عمل نہیں کرو گے، تم اس کو فروغ دینے کی کوشش نہ کرو گے، تم نہیں ہوگے اور لوگ اللہ چن لے گا. ایسی بات نہیں کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، اللہ ایک اور قوم لے آئے گا. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ ہمیں اپنے دین کا خادم بنائے، اللہ ہمیں چن لے، ورنہ دنیا کا سسٹم تو چلتا رہے گا، اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اور اللہ جن کو چن لے، جن کو بٹھا دے، جن کے ہاتھوں میں یہ کلام تھما دے، اللہ کے وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں سننے، پڑھنے اور عمل کرنے والا بنا دے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نہیں کرو گے، تمہارا دل تنگ ہوں گے، تم تیار نہیں ہوگے، تم قربانیاں نہیں دو گے، میں اور لوگوں کو لے آؤں گا. الا تنصروہ فقط نصرہ اللہ، اگر تم نبی کی مدد نہ کرو گے، یعنی اس کے دین کو نہیں سمجھو گے. نبی کی مدد کیا کرنا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو سمجھنا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نبی کی مدد نہ کرو گے. اس سے پہلے اللہ نے اس کی مدد کی جب کافروں نے اسے مکہ سے نکال دیا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا واقعہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود تھے اور کافر آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے،
ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق نے غار کے سب سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ خالی رہ گیا تھا، وہاں پر کپڑا نہیں بچا تھا، آپ نے وہاں پر اپنا ابو بکر صدیق نے وہاں پر اپنا پاؤں رکھ دیا تھا۔ تو دشمن وہاں تک ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بدلے میں انہوں نے بہت زیادہ انعام رکھا تھا کہ جو قتل کر کے آپ کا سر لے آئے گا۔ تو ابو بکر صدیق نے جب دیکھا کہ دشمن یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ابو بکر صدیق گھبرائے کہ اللہ کے رسول دشمن تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہم دونوں یہاں پر ہیں۔ ابو بکر صدیق گھبرائے، کہنے لگے اللہ کے رسول اگر وہ نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہماری غار انہیں نظر آ جائے گی اور وہ ہمیں پا لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اس کے حکم سے ہی ہم نے مشکل کام کیا، اپنا گھر بار، اپنا وطن سب کچھ چھوڑا، ہم نے اس کی بات جب مانی تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہم نے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، تو اللہ نے اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے، اور کافروں کو قول کو نیچے کر دیا، اور وَقَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو بلند ہو کر ہی رہے گا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راہ میں ہر جو بھی نکلتا ہے، چاہے صبح کے وقت چاہے شام کے وقت، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر اللہ کی خاطر قربانی دو، ٹھیک ہے، کوئی بھی رکاوٹ آئے تو تمہیں رکنا نہیں چاہیے، اللہ مدد کرے گا، جیسے اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نکلو ضرور اللہ کے راہ میں، قربانی دو۔ اچھا اب ہم ویسا جہاد نہیں کر سکتے جیسے جہاد اس وقت ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، مسلمان اور کافر آمنے سامنے کھڑے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا جہاد یہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کریں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر آپ جہاد کر کے آئے، آپ تھکے ہارے بیٹھے ہوئے تھے، نماز کا ٹائم ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اب اٹھو جہاد اصغر جہاد اکبر کی طرف چلیں، اپنے نفس کے ساتھ بہت بڑا جہاد کریں۔ بعض دفعہ ہوتا نا انسان بہت تھک جاتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا نماز کے لیے اٹھیں، ٹھیک ہے، سوتے رہیں دل چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ اللہ کا حکم کچھ ہے اور ہمارا دل آرام، نرمی، آسائش چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے جب اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے اٹھو گے، اپنے دل کی بات نہیں مانو گے، تو یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو لہٰذا نکلو، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور اپنے مال اور اپنے جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرو، یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ کی فرما برداری کرنا یہ انسان کے حق میں بہتر ہی بہتر ہے، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے۔ اللہ دنیا میں بھی پھر مدد کرتا ہے اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ لو کان عرضا قریبا، اگر دنیاوی فائدہ قریبی نظر کیوں نہ آ رہا ہو، ہے نا، جاب بہت قیمتی ہے، آج کل پیپر ہو رہے ہیں بچوں کے تو روزے نہیں رکھ سکتے، اللہ کہہ رہا ہے اگرچہ فائدہ قریبی کیوں نہ نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ، اگر سفر بھی واجبی سا ہو تو یہ منافق آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ منافقوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر انہیں کوئی فائدہ نظر آئے گا کہ زیادہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی، دشمن کے اوپر ہم فوراً قبضہ پا لیں گے اور سفر بھی بہت معمولی سا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ ضرور چلیں گے، لیکن وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، ان کو مشقت میں ڈالنا اپنے آپ کو بہت مشکل لگتا ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم تمہارے ساتھ نکلتے، اگر لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہم طاقت پاتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہاں سے جنگ تبوک کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جنگ تبوک ٹھیک اس وقت ہوئی جب ان مشرکین مکہ کی بھی جو ہے نا بہت سخت گرمی کا موقع تھا، جب سب کی ان کی فصلیں تیار تھیں اور کٹائی کا موسم بالکل قریب تھا۔ منافقین کو بھی تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اب مال بھی لے کر آؤ اور جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تو منافقین جو ہے ان کو نظر آیا کہ موسم بہت مشکل، سخت مشکل موسم ہے، اور پھر اس کے علاوہ ہمارا تو پیسہ کمانے کے موسم ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے پھر کیا کرنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے، قسمیں کھانی ہیں اور کہیں گے ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، ہمارے مسائل یہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اللہ ان کے جھوٹوں کو جانتا ہے۔ عف اللہ عنک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو معاف کر دے۔ لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی؟ آتے کہتے اللہ کے رسول گھر میں جو ہے یہ مسئلہ ہے، بچے چھوٹے ہیں، گھر میں یہ مسئلہ ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، گھریلو مسائل، گھریلو پریشانیاں آ کر بتاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے رہ جاؤ پیچھے، ٹھیک ہے جنگ میں ساتھ نہیں چل سکتے تو کوئی بات نہیں، نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، حتیٰ کہ آپ پر یہ واضح ہو جاتا کہ ان میں سے سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ آپ اجازت والا ان کو معاملہ نہ کرتے، اب تو یہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، اب ہمیں ادھر سے چھٹی مل گئی تو اب ہم بیٹھ سکتے ہیں۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو وہ آپ سے ایسی رخصت نہیں مانگیں گے۔ جو لوگ یعنی سچے جذبوں والے ہیں، قربانی دینے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ضرور چلیں گے، وہ آپ سے آ کر بہانے نہیں کریں گے، وہ آپ سے اجازت ہی نہیں مانگیں گے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ تو اپنے مال اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کریں گے۔ اللہ ایسے متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے اجازت، آپ سے رخصت تو صرف وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں تردد میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے دل میں یہ ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں، بس اپنے گھر بار کو چھوڑیں، پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ جائیں اور مارے نہ جائیں، موت سے گھبراتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو اس بات پر یقین نہیں، اگر ہم نکل گئے اللہ کے حکم پر، اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ غیب سے اسباب بنا کے سارے نقصان پورے کرائے گا، اللہ مدد کرے گا۔ ان کو اس بات میں شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ مدد کرتا ہے نہیں کرتا، ان کو پورا کا پورا بھروسہ اپنے اسباب پر ہے، اپنی محنت پر ہے، اللہ کی مدد پر نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان نے کوئی نماز پڑھنی ہے یا کوئی بھی دین کا کام کرنا ہے تو دنیا کے کام کو تھوڑا روکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں، پیسہ لگانا پڑتا ہے، مال کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو شیطان ذہن میں بات ڈالتا ہے کچھ نہیں ہوتا، اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا خیال رکھو، اپنے پیسوں کو بچاؤ، اور پھر اس کے علاوہ اب بزنس کماؤ، بزنس کے کمانے کے یہ دن ہیں، یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں، اور پھر انسان دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں نا، یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور اگر نکلنے کا ارادہ ہوتا لا ولو اراد الخروج لاعدوا له عدتا، اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو کچھ تو تیاری کرتے، ٹھیک ہے، کچھ تو نیکی کے کام کے لیے پہلے سے تیاری، پلاننگ، کچھ کاموں کو وائنڈ اپ کرتے۔ ان کے اندر سستی ہے، ان کے اندر کاہلی ہے، ان کے اندر مال کی محبت ہے، تو ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ کو ان کی روانگی پسند ہی نہ تھی۔ اللہ کہہ رہے جب ان کی نیت نہیں تھی، انہوں نے کوئی پلاننگ نہیں کی، اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ تو لہذا کوئی بھی نیکی کا کام ہو، انسان مسلمان بہت سمجھدار ہوتا ہے، پلاننگ کرتا ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو نماز سے پہلے انسان کاموں کو نپٹاتا ہے کہ نہیں نپٹاتا؟ انسان پہلے سے تیاری کرتا ہے کہ یہ ٹائم ہونے لگا ہے اور اس سے پہلے ان کاموں کو نپٹا لیں، کر لیں، اور اگر نہیں کریں گے وہ کام تو وہی اہم کام، وہی کام جو پہلے نپٹانے ہوں گے عین نماز کے ٹائم پر ہم کرتے رہیں گے اور وہ ٹائم گزر جائے گا۔ اللہ کرے اگر ان کا ارادہ ہوتا نکلنے کا تو کچھ تو تیاری کی ہوتی۔ ہاں ایمرجنسی والی سچویشن اب پیش آ گئی تو اب آ کر کہتے، انہوں نے تیاری نہیں کی تھی اور آپ کو اپنی ایمرجنسی والی کنڈیشن آ کر بتا رہے ہیں، مسائل بتا رہے ہیں۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ نے بھی ان کے نکلنے کو، ان کی روانگی کو ناپسند کیا۔ فثبتہم، لہذا اللہ نے اب ان کو سست کر دیا، اللہ نے بھی ان کو توفیق نہیں دی، یہ بھی نیکی میں شامل نہیں ہوئے۔ اور پھر وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا اب تم بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ نکلتے بھی تو تمہارے اندر ما زادوکم الا خبارا، تمہارے اندر خرابی ہی پیدا کرتے۔ ما زادوکم الا خبالا ولاوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان فتنے ہی ادھر ادھر کے تلاش کرتے رہتے۔ مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے
کہ یہ نہ سوچو کہ اگر یہ آتے تو تعداد میں اضافہ ہوتا، یہ تمہارے حوصلے پست کرتے، بیٹھ کے تمہارے درمیان کہتے ہیں کتنا سخت موسم تھا، یہ کوئی نکلنے کا ٹائم تھا، یہ کوئی جنگ کا ٹائم تھا، تمہارے حوصلے بھی پست کرتے، تمہیں بھی ڈاواں ڈول کرتے، اور پھر تمہیں ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھتے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بدگمان کرتے رہتے، اتنی تو اسلام میں سختی نہیں ہے، ایسی کیا باتیں ہو گئیں۔ اللہ کہہ رہا اچھا ہوا تمہارے ساتھ یہ نہیں نکلے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، پھر تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتیں دھیان سے سن بھی لیتے ہیں، یعنی ان کی باتوں پر توجہ بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا ہوا نہیں نکلے، ان کی باتیں ایسے تمہارے دل خراب کرتے، اچھا ہوا نہیں آئے تمہارے ساتھ۔ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، انہوں نے تمہارے درمیان میں چلنا تھا اور تمہیں اللہ سے بھی بدگمان کرتے رہتے ہو۔ دیکھو ساری تکلیفیں تمہارے لیے لکھی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا، کیسی مدد ہے نا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑا، دیکھو کتنی جانوں کو مشقت میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اچھا ہوا نہیں گئے تمہارے ساتھ۔ تو نیکیاں جو کرتا ہے، تھوڑی بہت پریشانی ہو تو وہ مضبوط بنتا ہے، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ منافق کا کام ہوتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آئی وہ کہتا ہے چلو چھوڑو، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، جو لوگ اس سے پہلے فتنہ انگیزی کر چکے ہیں، وقلبوا لك الامور، اور آپ کے امور کو وہ درہم بھرم کرنے میں الٹ پھلٹ کرتے رہے، یہاں تک کہ حتی جاء الحق، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ سچا آ گیا، یعنی اسلام کو غلبہ آ گیا، وظہر امر اللہ، اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، وہم کارہون، اور یہ اب ناپسند کر رہے ہیں کہ ہم نے تو بڑی کوششیں کی، کیا کریں، اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، اسلام کے لوگ قریب آتے جا رہے ہیں، لہذا اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو فتنے پھیلائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے، یعنی وہ کہتے ہیں آپ سے آ کر مجھے تو اب پیچھے رکنا ہوگا، لہذا آپ مجھ سے بار بار یہ بات کہہ کے مجھے گنہگار نہ کیجیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ ہمیں مجبور نہ کریں، آپ کو نہیں پتہ ہمارے کتنے مسائل ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے آ کر کہیں گے آپ ہمیں شرمندہ نہ کریں، ہمیں سب باتوں کا پتہ ہے، ہم عمل کر لیتے ہیں، ہم بھی بڑے دیندار ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی آ کر آپ سے ایسی بات کریں گے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو اپنے فتنے میں خود ہی گرے رہو، اپنے ان باتوں میں، اپنے ان وسواسوں میں، ٹھیک ہے نا، ان میں تم گھرے رہو، تمہیں توفیق بھی نہیں ملے گی آپ نیکی کی طرف بڑھنے کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، تم پھر دنیا میں مست رہو گے اور پھر تمہارا انجام جہنم ہے، ایسے کافروں کو اللہ گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی ملے تو انہیں بہت بری لگتی ہے یہ بات، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ درست رکھا تھا، یعنی ہم نے تو اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا، اتنے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالنا عقل مندی تھوڑی ہے، اتنی گرمی میں باہر نکلیں، ٹھیک ہے نا، اپنے یہ بھی کرو وہ بھی کرو، کن کن ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، پھر وہ خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ ان سے کہیے اگر ہمیں کوئی مصیبت آئے گی قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اگر موت ہمارے مقدر میں ہے تو اللہ نے موت کو تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا۔ اگر پیچھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ نقصان ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا، وہ نقصان اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہی اللہ ہمارا سرپرست ہے، جو دین کے لیے نکلیں گے، میدان جہاد کے لیے نکلیں گے، جو تکلیفیں اٹھاتے ہوئے نکلیں گے، اس وقت بھی اللہ ہمارا مولا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کے دین کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، اللہ ہمارا سرپرست تو ہر حال میں ہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں برے برے گمان نہیں رکھنے چاہیے۔ قل هل تربصون بنا، ان سے کہیے تم ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ یہی ہے کہ ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی مل جائے گی، یعنی تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ یا تو یہ مارے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی، اگر مارے جائیں گے تو شہادت کا رتبہ ملے گا، اور اگر غازی بن کر آئیں گے تو پھر ہمیں مال غنیمت بھی ملے گا، تو کوئی نہ کوئی ہمیں خیر ملنی ضرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اسے خوشی ملتی ہے
تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، تب بھی اللہ کے ہاں اپنا اجر پاتا ہے. ٹھیک ہے. مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر واویلا نہیں مچاتا، شور نہیں مچاتا، گھبراتا نہیں ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، لوگوں پر تانا زنی نہیں کرتا، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اجر کا مستحق ہو جاتا ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو وہ یہی تو ہے کہ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ملے گی. ٹھیک ہے نا. یا کوئی پریشانی آئے گی تو صبر کریں گے، اور اگر کوئی نعمت ملے گی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. دونوں معاملوں میں ہم خیر ہی پائیں گے. ہم تمہارے حق میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے خود سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دے. یعنی اللہ تمہیں خود ہی عذاب میں مبتلا کر دے، یا جنگ کا ماحول بنے، یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ہلاک کرے. لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قُلْ انفقوا، اور اس کے علاوہ ان سے یہ بھی کہیے، تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، تم سے یہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کہہ رہے اتنی باتیں کر رہے ہو، ہے نا. اللہ جو ہے نا خود اتنا سب کو دینے والا. اب اللہ نے کہا مال دو، اللہ کیا فقیر ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب کب تک دیتے رہیں اللہ کی راہ میں؟ اپنی بھی ضروریات ہیں. اللہ کہہ رہا تمہارا دل نہیں چاہتا نا اللہ کی راہ میں دینے کا تو نہ دو. ٹھیک ہے. اور اگر دیتے ہو زبردستی خوشی سے، کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دینا فرض تھا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس سے جنگ کی جاتی تھی. نماز پڑھنا فرض تھا، روزے رکھنا فرض تھا. جو نماز پڑھتا تھا، جو روزے رکھتا تھا، جو زکوٰۃ دیتا تھا، اس کو مسلمانوں میں شامل کیا جاتا تھا. اب یہ بات ایسی نہیں ہے. زکوٰۃ نہ دیں، نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، روزے نہ رکھیں، اب تو مسلمان سمجھا جاتا ہے. اس وقت ایسی بات نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو ان کو زبردستی زکوٰۃ صدقے دینے پڑتے تھے منافقوں کو. اللہ کہہ رہے اگر تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے خرچ کرو، لن تقبل منہم، تم سے یہ صدقہ اللہ قبول نہیں کرے گا. انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق قوم ہو. یعنی دکھاوے کے لیے کرتے ہو نا، تو اللہ کہہ رہا ہے میں یہ صدقہ تمہارا قبول نہیں کروں گا. وما منعہم ان تقبل منہم، ان سے ان کے صدقات قبول نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور نہ ہی نماز کو آتے ہیں، مگر اگر آتے ہیں اللہ وہم کو سالا، سستی سے ڈھیلے ڈھالے طریقے سے آتے ہیں، اور نہیں یہ خرچ کرتے مگر مجبوراً خرچ کرتے ہیں. کتنی سخت بات اللہ نے کہہ دی. اللہ کہہ رہے ہیں مجبوراً خرچ کر رہے ہیں. تو لہذا اللہ ہمیں توفیق دیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، ہم خوشی خوشی نمازیں پڑھیں، خوشی خوشی زکوٰۃ دیں، اور دل کی رضامندگی کے ساتھ زکوٰۃ اور صدقات دیں، تاکہ اللہ ہماری ان نیکیوں کو قبول کر لے. فلا تعجبک اموالہم، ان لوگوں کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں سزا دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہوں. مومنوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی چمک دمک دیکھ کر ان کو یہ نہ سمجھو پتہ نہیں یہ کتنے کامیاب، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اللہ نے مال بہت دیا ہوا ہے، ان کی اولاد، ہر چیز کی فراوانی ہے. اللہ کہہ رہے یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر یہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان نہیں لائے، تو یہ مال ان کے لیے آزمائش ہے. آپ نے ان کافروں کو دیکھ کر روب میں نہیں آنا، ان سے دبنا نہیں ہے کہ کتنا مال ہے ان کے پاس. اللہ نے ان کو ان کی یہ مال اور اولاد کی فراوانی دے دی، اور ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی. لہذا سب سے بڑی قیمتی دولت جو ہے وہ ایمان کی دولت ہے. مال بھی خرچ ہو جائے گا، اگر ایمان ہے تو مال سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر ایمان نہیں ہے تو اولاد بھی انسان کی نیک نہیں بنا سکتے، ہم اولاد بھی نیک نہیں بنتی، اور اس مال سے انسان اپنی آخرت نہیں بنا سکتا. ایمان ہوگا تو اولاد کو بھی نیک بنائیں گے، خود بھی نیکی پر قائم رہیں گے. ایمان ہوگا تو اس پیسے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ کریں گے، تو وہ مال اللہ کے ہاں ہمارا محفوظ ہو جائے گا. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تمہیں میں سے نہیں، بلکہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ،
لو یجدون ملجان، اور اگر کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو یہ تیزی سے دوڑتے ہوئے وہاں جا چھپیں گے۔ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہے دیکھو تو صحیح ان کی حالت کیا ہے، چھپتے ہیں تم سے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں کوئی ایسے ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ان میں سے ایک شخص مقداد آتا ہے، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیجیے۔ آپ نے فرمایا ارے افسوس، اگر میں انصاف سے کام نہیں لوں گا تو اور کون ہوگا، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا۔ تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ منافق ایسے ہیں کہ آپ کو بھی نہیں چھوڑتے، آپ کی تقسیم کے بارے میں آپ پر الزام لگاتے ہیں، اگر انہیں کچھ دے دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے ہمارے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہمارا بھی تو امتحان ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے اتنے مال دیا ہوا ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ان کا رزق اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہمیں کیوں نہیں اللہ اتنا دے رہا ہے نا۔ جو اس کی قسمت کا اللہ انہیں دے رہا ہے، اور جو آپ کی قسمت کا اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے، آپ اس پر مطمئن رہیں۔ آپ کی قسمت کا اتنا ہی رزق ہے، اللہ نے آپ کی قسمت میں اتنا رزق لکھا ہوا ہے، آپ اس پر خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اللہ سے بدگمان نہ ہوں، اللہ سے گلے شکوے نہ کریں۔ اور اچھا یہ تھا کہ اگر یہ کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی، اور بے شک انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، ہم اللہ کے فرما بردار بننے والے ہیں۔ یعنی مال کی تھوڑی سی کمی ہو تو انسان اللہ سے کفریہ کلمات، ناشکری والے کلمات نہ کہے۔ اللہ کہہ رہا تمہاری قسمت میں تھا ہی اتنا۔ مال کی کمی سے اللہ کے سے ناراض نہیں ہونا، اللہ کی ویسے ہی فرما برداری کرنی ہے۔ اب اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ یا صدقات سے مراد زکوٰۃ مراد ہے۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ تو فقیروں کا حق ہے، یا جو فقیر ہیں یعنی ضرورت مند ہیں، اور مسکین، والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کی وصولی پر مقرر ہیں، یعنی جن کا کام دین کا کام کرنا، مساجد مدارس کو سنبھالنا ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے، یعنی کوئی دین میں نئے نئے آئے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کو خرچ کر سکتے ہیں، اور غلام آزاد کرنے میں، اور قرض داروں کے قرض اتارنے میں۔ تو یہ بہت بڑا اجر ہے کہ اگر کسی پر قرض کی چٹی چڑھ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس پر قرض چڑھ چکا ہے آپ، اور وہ قرض نہیں اتار سکتے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، اور اللہ کے راہ میں بھی خرچ کیجیے، اور مسافروں پہ بھی خرچ کیجیے۔ بعض دفعہ مسافر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ملک میں تو بہت امیر ہوتے ہیں، لیکن سفر کر کے کسی بھی ملک میں گئے ہیں تو ان کے پیسے گم ہو گئے یا ان کی جیب کٹ گئی، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضے ہیں، اللہ نے یہ طے کیے ہیں، اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان منافقین میں سے کچھ وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے۔ آپ کہیے یہ کانوں کا کچا ہونا تمہارے حق میں بہتر ہے۔ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کرتا تو آپ اس کی بات پوری توجہ سے کھڑے ہو کر سنتے تھے۔ اچھا، منافقین کی جو حرکتیں تھیں اور وہ دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھڑے بات کر رہے ہیں، اس صحابی سے بات کر رہے ہیں، انہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ یہ ہمارے راز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہ دیں، تو پھر وہ یہ آپ پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ کانوں کے کچے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور لوگوں کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، کہتے ہیں کہ یہ کانوں کا کچا ہے، ہر ایک کی بات پر یقین کر لیتا ہے۔ کہہ دیجئے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہ جو اللہ پر اور مومنوں پر یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے، ان کے لیے یہ کانوں کا کچا ہونا ہی رحمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیم ہیں، تحمل والے ہیں، بردبار ہیں، اور پھر درگزر کرنے والے ہیں۔
والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بھلا دیتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے کبھی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم مزاج ہونا، معاف کر دینا، یہ تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو منافقین کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا تھا، ہمارے سارے راز کوئی کھول نہ دے، کوئی بتا نہ دے، اور آپ ان کی باتوں پر یقین نہ کر دیں۔ یحلفون باللہ لکم لیرزوکم، یہ منافق تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ وہ تمہیں خوش کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ یہ اس کو خوش کریں اور ایمان لے آئیں اس پر۔ علم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان منافقوں کے دلوں کا حال بتلا دے۔ آپ ان سے کہیے مذاق کر لو، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ یقیناً اس کو ظاہر کر دے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق، دین اسلام کا مذاق، دین کے کسی شاعر کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ ان کو تو صرف نمازوں کا پتہ ہے، ان کو تو صرف اپنے پردے کا پتہ ہے، ان کو تو صرف کلاس لینے کا پتہ ہے، ان کو تو صرف قرآن، جب بیٹھو قرآن کی باتیں کرتے ہیں، تو مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ یقیناً ان کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ سے پوچھیں کیا تم باتیں کرتے ہو تو کہیں گے ہم تو صرف مذاق اور دل لگی کرتے ہیں۔ یعنی اگر ان سے پوچھیں وہ بھئی کیسی باتیں کر رہے تھے، کہ نہیں بس ایسے ہنسی مذاق کے لیے ہم باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے کہ دین اسلام مذاق کے لیے رہ گیا، ٹھیک ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون، کہہ دیجئے کیا تمہاری ہنسی اور دل لگی کرنے کے لیے اللہ کی آیات اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں۔ لا تعتذروا قد کفرتم، بہانے نہ بناؤ، تم فی الواقعی ایمان لانے کے بعد اب کافر ہو چکے ہو۔ اگر تمہارے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے کو ضرور سزا پہنچائیں گے، کیونکہ ذالک بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ یہ تو پکے مجرم ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے توبہ کر لو گے تو پھر تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ ان حرکتوں کو چھوڑو گے نہیں تو پھر تم پکے مجرم ہو، پھر تمہیں ہم سزا دیں گے۔ منافق مرد ہوں یا عورتیں، بعضهم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ یأمرون بالمنکر، جو بری باتوں کا حکم دیتے ہو اور بھلی باتوں سے روکتے ہو۔ منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے گناہ کے کاموں کو خوشنما کر کے دکھانا، گناہ کے کاموں کی ترغیب دینا، اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں معاون بننا۔ اور مومنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور منافق برے کاموں کا حکم دیتے ہیں۔ بڑا مزہ آیا، بہت اچھا لگا، تم بھی دیکھو، تم بھی کرو، اتنا فائدہ ہوا۔ منافق کا کام برائی کا حکم دینا اور بھلے کام سے روکنا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو صدقہ خیرات سے بھی کھینچ لیتے ہیں۔ منافق اللہ کے راہ میں دیتے ہوئے ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، وہ سوچتے ہیں دیں کہ نہ دیں، دیں کہ نہ دیں، جبکہ جب شاپنگ کے لیے جاتے ہیں جب تک پرس خالی نہ ہو واپس نہیں آتے، ان کا دل چاہتا ہے اور بھی چیزیں لے لیں اور بھی خرچ کر لیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے راہ میں کھینچ لیتے ہیں، تنگ دیتے ہیں، تھوڑا دیتے ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے تو اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ بے شک منافق لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ انہیں کافی ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہو اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے، وہ تم لوگوں سے زیادہ طاقتور اور مال اور اولاد سے تم سے بڑھ کر تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو پہلے قومیں تباہ ہوئی نا، تم ان کی طرح نہ بنو، وہ بھی تم سے زیادہ طاقتور تھے مال اور اولاد میں۔ فاستمتعتم بخلاقہم فاستمتعتم بخلاقکم، انہوں نے بھی اپنے حصے کے مزے لیے اور تم بھی اپنے حصے کے، جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے لوٹے، تم بھی انہی کی طرح انہی باتوں میں پڑے ہوئے ہو جن میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ لہو لغب، کھیل تماشا، ہنسی مذاق، دین کے لیے ٹائم نہیں، دین کو سمجھنا نہیں، اور دنیا کے لیے مصروف، کبھی کدھر جانا ہے، کبھی کدھر جانا ہے، کبھی کدھر شاپنگ، کبھی کدھر میٹنگ،
ٹھیک ہے، ایک فنکشن کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کتنے اپنا جان، اپنا مال، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، ٹھیک ہے نا، لگاتے ہیں، اور کتنے لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، جبکہ یہاں پر کتنا عرصہ رہنا ہے، تھوڑا عرصہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ جا کر رہنا ہے اس کی تیاری ہمیں کتنی زیادہ کرنی ہے، اس کی ہمیں کتنی فکر کرنی ہے، وہاں پر ہمیں اپنی کتنی انرجی، کتنا ٹائم، کتنا پیسہ اور کتنی زیادہ محنت کرنی ہے ہم نے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے گزر چکے، جیسا کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم ابراہیم اور مدین کے باشندے، اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، ان کے پاس فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کے لائق نہیں تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی اللہ انہیں عذاب نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے بات ہی نہیں مانی تو پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ منافقوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو مسلمان ہیں، مرد ہیں یا مسلمان عورتیں، یہ بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یعنی برا کام کرنے میں بھی لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور نیکی کا کام کرنے میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں یہ مومن مرد اور عورتیں؟ ایک دوسرے کو بھلے کاموں کا، اچھے کاموں کا، معروف کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ یہ مومنوں کا کام ہے۔ منافق کا کام خاموش رہنا، کر رہے ہیں تو کوئی کرتا رہے برا کام، ہم کیوں برے بنیں، ہم کیوں کہیں؟ منافق کا کام ہے اچھی بات کا حکم نہ دینا، ٹھیک ہے۔ منافق اچھی بات کو نہ سیکھتا ہے، جب سیکھا ہی نہیں تو بتائیں گے کیسے؟ مومن سیکھتا بھی ہے، خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے، دوسروں کو بھی حکم دیتا ہے، اور مومن برائیوں سے خود بھی رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے اس بات سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ صرف باتیں نہیں کرتے مومن کہ برائی کا حکم دے، اچھی باتوں کا حکم دے دیا، برائیوں سے روک دیا، نہیں، وہ اپنے اوپر بھی کنٹرول رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھی جوڑے رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، کس طرح نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ سب کچھ کرنے پر غالب اور خوب اللہ حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہمیشگی کے باغات ہیں، اور پاکیزہ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسی قیام گاہوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے علاوہ انہیں اللہ کی رضامندگی بھی اور اللہ کی خوشنودی بھی انہیں سب نعمتوں سے بڑھ کر نصیب ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جنت والوں سے فرمائے گا، اے جنت والو تم خوش تو ہو؟ وہ عرض کریں گے، اے رب ہم کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا جو کہ اپنی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا تمہیں ان نعمتوں سے بڑھ کر ایک اور نعمت نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اے رب اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ سونے چاندی کے برتن، ملازم، بہترین محل جیسا گھر، تخت لگے ہوئے، نہ کوئی محنت ہے، نہ کوئی مشقت ہے، نہ کوئی فرما برداری، آرام ہی آرام جنت میں ہے۔ تو وہ کہیں گے اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں تمہیں اپنا دیدار نہ کرواؤں؟ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے، اور دیدار کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان جنتیوں سے کہیں گے، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جنتیوں کو یہ سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑی نعمت لگے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت نصیب فرمائے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کیجئے۔ اب یہ چونکہ آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے نا، مدینہ میں آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے، اس سے پہلے منافقوں کے ہم نے سارے رویے پڑھے، یہ سرکشی، یہ نافرمانی، یہ بدتمیزی، یہ بے ادبی۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ اب ان سے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے نرمی نہیں برتنی، اب آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنا، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جن کے ساتھ نرمی کی جائے تو وہ ان کو سمجھایا جائے تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں بعض لوگ، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سرکش
نافرمان اور برائیوں میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ نے ان کافروں اور منافقین کے ساتھ اب سختی سے پیش آنا ہے، اب آپ نے ان کو کوئی چھوٹ نہیں دینی، اب آپ نے ان کی قسموں پر، ان کی باتوں پر، ان کے دھوکوں میں اب نہیں آنا۔ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا تھا اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے۔ یہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے آیت، یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ آ رہے تھے، اور لڑائی کے بعد عبداللہ بن ابی اس نے یہ کہا کہ اب ہم یہ کریں گے، جب ہم واپس جائیں گے تو واپس جانے کے بعد یعنی مکہ میں عزت والے ذلیل لوگوں کو اب باہر نکال دیں گے۔ عزت والا اس نے اپنے آپ کو کہا، اور ذلیل اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا۔ اس نے کہا ہم ان کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ منافقین سفر کر رہے تھے، نجی محفلوں میں بیٹھ کر کفریہ باتیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگفتانہ کوئی نہ کوئی بات کر دیا کرتے تھے، اور جو پھر اور ساتھی بیٹھے ہوتے تھے جانثار صحابی، وہ انہوں نے وہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آ کر بتانی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بلاتے کہ بھئی یہ بات کہی تو فوراً مکر جاتے اور قسمیں کھاتے کہ نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ آیات اتار دیں، یہ قسمیں کھاتے ہیں جو انہوں نے یہ کہ ما قالو کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے یہ کفر کلمہ کہا، اور کفروا بعد اسلامہم، اپنے اسلام کے بعد یہ کافر ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا جس کو یہ کر نہ سکے۔ انہوں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایک گھاٹی سے گزرتے ہوئے آپ کو دھکا دے کے اندر گرا دیں گے، جبکہ وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی اور آپ الرٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ وما نقموا الا اغناهم اللہ ورسولہ، اور مسلمانوں کو یہ چیز بڑی بری لگتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی سے ان کو یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول نے مہربانی سے ان کو غنی کر دیا ہے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ، اگر یہ بھی توبہ کر لیتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یعنی ان کو مال غنیمت جب ملا تو ان کو یہ بہت برا لگتا ہے، ان منافقین کو کہ کیوں مل گیا، یہودیوں کو بھی برا لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہے توبہ کر لے اپنے اس بات سے، اس عمل سے، تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا دردناک، اور آخرت میں بھی دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ اپنے مہربانی سے مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک بندے ضرور بن جائیں گے۔ بعض دفعہ ہم بھی تو ایسی باتیں کرتے ہیں اور ہم بھول جاتے ہیں، ہم بڑے نیک بن جائیں گے، ہم بڑے نمازی بن جائیں گے، ہم بڑے صدقہ خیرات کریں گے، اللہ ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دے، اور جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا وہم تھا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں تو یہ بات ضرور یہ ایسے کہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر اگر اللہ انہیں اپنی مہربانی سے مال دے تو پھر بخل کرنے لگتے ہیں۔ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پھر جاتے ہیں اور اپنے عہد سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ یہ کام کریں تو ہم دیگے چڑھائیں گے، آپ کے راہ میں دیں گے، ہم نیک بن جائیں گے، ہم اتنا حصہ وقف کر دیں گے، اور جب وہ مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر مال کی محبت دل میں آ جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت تک نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس سے ملیں گے۔ نفاق ڈال دیا، منہ سے تو کہیں گے عمل کی توفیق نہیں ہوگی، کہتے رہیں گے ہم اتنا کریں گے، ہم یہ کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں ان کو توفیق نہیں ہوگی قیامت کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ ان کے مخفی راز اور سرگوشیوں کو اللہ خوب جانتا ہے، اور یہ بھی اللہ غیب کی تمام باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تمام باتوں کو جو سینوں میں ہیں، تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ اگر ہم اس بات پر یقین آ جائے نا، ہم واقعی اپنے دلوں کو صاف کر لیں، کسی کے بارے میں کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی نفرت دل میں نہ رکھیں کہ اللہ میرے دل کو دیکھ رہا ہے، اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ ہمارے گھر میں جب کوئی مہمان آئے اچانک
تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا گھر صاف ستھرا ہو، کوئی بکھیڑا، ٹھیک ہے نا، کوئی چیز پھیلی ہوئی کسی کو نظر نہ آئے. کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برا لگتا ہے نا، لوگ مائنڈ کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پہلے ہم اس چیز کو مینیج کر لیں. یہ بات کہ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے سینوں کے سارے بھید کو جانتا ہے، تو ہمیں بھی اپنے اندر تمام کے تمام گند، غلاظت، نفاق، ان سب کو نکالنا ہے، دل کو پاک صاف کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، ان منافقوں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور وہ لوگ لا یجدون، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے دینے کے لیے کچھ بھی مگر الا جہدہم، مگر وہ اپنی کوششوں سے پھر بھی کچھ نہ کچھ آ کر دیتے ہیں. فیسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. غزوہ تبوک کا موقع ایسا تھا کہ بہت بڑی طاقت کے ساتھ، سپر پاور طاقت تھی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال لے آؤ جو جو گھروں میں ہے. اسی جنگ کے موقع پر حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے تھے، اور ابو بکر صدیق جو ہے اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے. اور کچھ صحابہ جو غریب صحابہ تھے وہ رات کو محنت مشقت کر کے مٹھی بھر کھجوریں لے آئے، ٹھیک ہے. اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو بہت زیادہ مال بھی لے کر آئے. تو منافقین جو اللہ کے راہ میں دے نہیں رہے تھے وہ باتیں کر رہے تھے، لو مٹھی بھر کھجوریں لے آئے، اس سے لڑائی کریں گے، ہے نا. مذاق بناتے کہ یہ جو ہے جو خوشی سے صدقہ کرنے والے تھے مومنین پر، ان پر تانے کرتے، یہ کوئی دینے کی ضرورت ہے، یہ کوئی دینے والی بات ہے. اور جو زیادہ دیتے ان پر یہ باتیں کرتے، یہ تانے کرتے، دیکھا دکھلاوے کے لیے دے رہے ہیں تاکہ سب کو پتہ چلے ہم کتنے امیر ہیں، ہم کتنے اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں منافقین کا کام تو تانا زنی کرنا ہے، چاہے تھوڑی نیکی کرو یا زیادہ نیکی کرو. ان کا کام تو مذاق بنانا ہے، ان کا کام تو لوگوں کے حوصلے پست کرنا ہے، ان کا کام تو لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے. اللہ ان کو انہی برائیوں کی توفیق دے گا. سخر اللہ منہم، یہ مذاق ہی اڑاتے رہیں گے نیکیوں کا، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کا، اور پھر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اگلی جو آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کو او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے بخشش مانگیں 70 مرتبہ بھی اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ منافقین کا جو سردار عبداللہ بن ابی سلول تھا، اس کے بارے میں یہ آیت آئی. اس کا بیٹا بہت جانثار، بہت قربانیاں دینے والا صحابی، فرما بردار صحابی تھا. جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو وہ آیا، اللہ کے رسول آپ اپنا کرتا دے دیں، میں اپنے باپ کو پہنا دوں، ٹھیک ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے والد کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. ساری زندگی اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آپ نے کرتا بھی دے دیا، آپ نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیے نماز جنازہ، ٹھیک ہے نا، آپ اس منافق کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں. یہ آیت جو ہے آپ جو ہے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 مرتبہ بھی مانگیں، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے چوائس دی ہے کہ میں بخشش مانگوں یا نہ مانگوں، میں بخشش مانگنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا. تو اللہ نے کہا فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. لہذا بخشش کا دار و مدار انسان کا اپنی ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ ہو تو بخشش ہو سکتی ہے، ورنہ مسجد کے قریب رہ رہے ہوں، مدرسے کے قریب رہ رہے ہوں، بیت اللہ کے قریب رہ رہے ہوں، اگر اعمال نیکیوں والے نہیں ہیں، اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی جگہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. کسی کے ساتھ رہنا، اس کی نیک ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ ہم خود اللہ کے نیک نہ بنیں. ہاں صحبت کا اثر ہوتا ہے، ہاں جگہ کا اثر ہوتا ہے، ہاں ماحول کا اثر ہوتا ہے، اس سے انسان نیکیوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ہرگز اس کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہی وہ ہے جو لوگ، یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.
فرح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہ جانے والے منافق اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہ دینے والے گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو گئے، اور انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کے راہ میں جہاد کرے، اور کہنے لگے وقالوا لا تنفروا فی الحر، نہ گرمی میں نکلو، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے شدید ہے، اس سے زیادہ گرم ہے، کاش یہ لوگ سمجھیں۔ یعنی موسم کا بہانہ بنانا صحیح نہیں ہے، اب بہت سردی ہے تو اب بہت گرمی ہے، اب نہیں نکل سکتے نماز کے لیے، اب دین سیکھنے کے لیے نہیں نکل سکتے، اب کسی کی خدمت کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ کہہ رہے دنیا کے کاموں کے لیے نہیں نکلتے، سب دنیا کے کاموں کے لیے نکلتے ہو۔ پیچھے رہ جانے والوں نے جو یہ بہانہ بنایا بڑی سخت گرمی ہے، ہم بیمار نہ ہو جائیں، اللہ کہہ رہے ان سے کہیے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے، کاش سمجھ لو۔ تو اللہ کی فرما برداری میں ہم یہ نہ کہیں اب بہت سردی ہے وضو نہیں کر سکتے، تو اب بہت گرمی ہے تو اب ہمارا دل کو کچھ ہوتا ہے اب نہیں نکل سکتے۔ اللہ کہہ رہے نکلو۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پھر اگر آپ کو ان منافقوں کی کسی گروہ کی طرف سے واپس لائیں تو وہ آپ سے جہاد پر نہ جانے کی اجازت مانگیں، تو آپ کہیے کہ تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ ہی میرے ہمراہ دشمنوں سے جنگ کرو گے، کیونکہ تم پہلی دفعہ بھی پیچھے رہنے پر خوش تھے، تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ ان کو نیکی کا موقع ملا، انہوں نے نیکی کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، ساتھ نہیں نکلے، تو اب اللہ نے سزا بتا دی۔ اللہ نے کہا اب تم نے دوبارہ جنگ کے لیے اب ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلنا، لہذا جب بھی نیکی کا موقع ملے تو اللہ کا شکر ادا کر کے فوراً اس نیکی کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹالم ٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ٹالم ٹول کریں تو پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا وہ کام کرنے کی، لہذا جب موقع ملے فوراً نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ ان کو اللہ نے کہا کہ پہلے نہیں نکلے تھے تو اب دوبارہ بھی تم کبھی بھی نہیں نکلو گے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں آپ، اور نہ ہی اس کی قبر پر آپ نے کھڑے ہونا ہے، اور کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا اور نافرمانی کی حالت میں مر گئے، اور ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے آپ متعجب نہ ہوں، آپ کو اچھے نہ لگیں۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے انہیں دنیا میں سزا دے اور یہی کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے جو صاحب استطاعت ہیں وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہیں چھوڑ دیجیے، ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ منافق ٹالم ٹول کرتا ہے، منافق کوئی نہ کوئی عذر بہانہ بناتا ہے، منافق وہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھی تھی نا آیت، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ، آسان حکم ہوتا ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے جو اس کے فائدے میں ہوتی ہے تو تب تو مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور جب کوئی مشکل حکم ہوتا ہے جس میں قربانی دینی پڑتی ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ اپنا چھوڑنا پڑتا ہے، تو وہ رک جاتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا چلے کریں گے۔ منافق جو ہے پھر وہ کام نہیں کرتا۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، ان لوگوں نے پیچھے رہنے والوں میں شامل ہونا پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور اب یہ اس کو سمجھتے نہیں۔ لیکن رسول نے اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ساری بھلائیاں ان لوگوں کے لیے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب فلاح پانے والے ہیں۔ منافقین سے برعکس مومنین مال اور جان سے قربانی دیتے ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ رمضان کا مہینہ نا، اس رمضان کے مہینے میں وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آندھی طوفان کی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ روزے جو ہم نے رکھے ہوئے اصل میں ہمیں احساس سکھانا ہے، ٹھیک ہے، خالی پیٹ رہنا، ٹھیک ہے، 12 13 14 گھنٹے احساس سکھانا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا ہوا۔ ہم ایک دن میں کتنی دفعہ، اب یہ چائے ہے، اب چائے کے بعد کا کھانا ہے، اب پھر ناشتہ ہے، اب دوپہر کا کھانا ہے، اب عصر کے وقت کا کھانا ہے، اب شام کا، اب رات کا۔ اللہ کہہ رہے ان لوگوں کا بھی احساس کرو جو ایک دن میں 2 ٹائم بھی مشکل سے کھاتے ہیں، تو تم نے ان کا احساس کرنا ہے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے لیے اپنے مال کی قربانی اور اپنے جان کی قربانی دینی ہے۔ اللہ ایسے وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اللہ ایسی بھلائیاں چاہتا ہے، اور یہ لوگ ایسے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں باغات اچھے لگتے ہیں نا، ہمیں سبزہ اچھا لگتا ہے، ہمیں پانی اچھا لگتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہاں قربانیاں دو گے، یہاں کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزارو گے، تو جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تمہیں نعمتیں دوں گا، پھر میں تمہیں یعنی اللہ ہم دیکھتے ہیں کتنی دفعہ میں لالچ دے رہے ہیں، دیکھو یہاں فرما برداری کر لو، یہاں دل چھوٹا نہ کرو، دیکھو میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں، دیکھو مجھ سے زیادہ کوئی وعدہ کرنے میں سچا ہوگا، دیکھو تمہیں سب کچھ دنیا میں اچھا لگتا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی آئے تو ناشکری نہ کرنا، فرما برداری میں پیچھے نہ ہٹنا، اللہ نے تمہارے لیے آگے تو دیکھو اگلے جہان میں تمہارے لیے باغات تیار کیے ہوئے ہیں، وہاں پر تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ دنیا کی چیزوں کا مل جانا یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، اگرچہ ہمیں نعمتوں کی بھی ضرورت ہے، مل جائیں ٹھیک ہے، نہ ملیں پھر بھی کوئی بات نہیں، اللہ کہہ رہے آخرت میں ملنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانہ ساز ایسے آئیں گے ادھر بناتے ہوئے کہ انہیں بھی جہاد سے رخصت دی جائے۔ پہلے تو ان منافقین کا تذکرہ تھا جو مدینہ کے اندر رہتے تھے، اب اس آیت میں ان منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مدینہ سے تھوڑا دور دراز علاقوں پر رہتے تھے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کے پاس دور دراز سے آئیں گے اور یہ بھی چاہیں گے کہ انہیں رخصت دی جائے، اور وہ بھی لوگ آرام سے گھروں میں بیٹھے رہیں۔ آرام سے گھر میں بیٹھنا کس کو اچھا نہیں لگتا، لیکن جب اللہ کہے کہ اب قربانی دو، اب بستر چھوڑو، ٹھیک ہے نا، اب موسم کا خیال نہ رکھو، اب میری خاطر قربانی دو، تو پھر اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کہہ رہے وہ لوگ بیٹھے رہیں گے، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان دیہاتیوں میں سے جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا، اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، جو کمزور ہیں، جو مریض ہیں، اور وہ لوگ جن کے پاس جہاد میں شامل ہونے کے لیے خرچ کے پیسے نہیں ہیں، وہ پیچھے رہ جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں، ان پر کوئی قصور نہیں، بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں۔ ایسے محسنین پر کوئی الزام نہیں، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی جتنا بھی نیکی کا موقع ملے اتنی تو نیکی کرو، ہے نا، یہ نہ کہو کہ بھئی یہ تو مردوں کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کرنا چاہیے، یہ تو مساجد میں، یہ تو علماؤں کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہے جب تمہیں نیکی کا موقع ملے اس نیکی میں کود پڑو، اس کو خوش دلی سے کرو۔ ہاں، اگر تمہارے اوپر کوئی ایسے حالات ہیں، بیمار ہو، کمزور ہو، پیسہ نہیں ہے، اللہ کے راہ میں نہیں لگا سکتے، لیکن تمہاری نیتیں تو ہیں نا، نیت ضرور ہونی چاہیے۔ ایسی محسنین پر، ایسی خلوص جذبوں کے ساتھ نیت کرنے والوں پر اللہ کہہ رہے کوئی پکڑ نہیں، اللہ درگزر کرنے والا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، یا اللہ ہماری یہ نیت ہے تو یہ نیت ہے۔ کچھ صحابی ایسے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کہنے گے اللہ کے رسول ہم جہاد پر جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے انہیں اس لیے واپس کر دیا کہ تمہارے پاس کوئی سواری نہیں اور ہم کسی کو ساتھ لے کر جا نہیں سکتے۔ وہ روتے ہوئے گئے کہ اللہ کے رسول ہم جانا چاہتے ہیں، ہم اس درجے کو پانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری مہیا کریں، تو آپ نے کہا میرے پاس تمہارے لیے سواری نہیں، تو وہ واپس چلے گئے۔ اس غم سے ان کی آنکھیں بہ رہی تھیں، آنسو نکل رہے تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں۔ پتہ چل جاتا ہے نا انسان کو، ہم بھی چہروں سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے دل میں کھوٹ ہے، یہ سچا ہے یہ نہیں ہے۔ اس کام کے لیے تو بڑی بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، اور اس کام کے لیے کیا ہیں، بیمار ہیں، یہ کوئی نہ کوئی عذر بہانہ۔ اللہ کہہ رہے اللہ یجدوا ما ينفقون، ہمیں پتہ ہے کہ واقع ان کے پاس خرچ کرنے کو نہیں ہے۔ پکڑ تو ان لوگوں کی ہے جو غنی ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، عہدہ ہونے کے باوجود، وسائل ہونے کے باوجود دین میں آپ سے پیچھے رہنے کی رخصت مانگتے ہیں، اور انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ شامل ہونا پسند کیا۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، لہذا اب یہ کچھ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو نیکی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی بھی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذوق، شوق، جذبوں کے ساتھ نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ہے ہی ذوق، شوق اور جذبوں کے ساتھ نیکیاں کرنے والا۔ اللہ
لہٰذا فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے رحمت کا تو مہینہ ہے ہی ہے، لیکن میں تمہارے ذوق شوق کو دیکھ کر فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہوں. اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ ہمیں برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے کا ہم جتنی بھی توفیق ہو سکتی اپنی استطاعت کے مطابق حق ادا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، علمنی منہ ما جہلت، وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.